صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا. نبی محتشم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. صاحبو، قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا گیا ہے، اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے اپنے ایمان والے بندوں سے مخاطب ہو کر: ان تعودوا نعمت اللہ لا تحصوها. خبردار اے لوگو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا بدلہ چکانا چاہتے ہو تو یاد رکھ لیں، کسی صورت میں کسی اعتبار سے تم اللہ کی نعمتوں کا بدلہ ہرگز 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 نہیں چکا سکتے. کیونکہ اللہ کی نعمتوں کو یہ بتلائیں کہ اللہ کی نعمتوں کو کیا شمار کیا جا سکتا ہے، گنا جا سکتا ہے، کاؤنٹنگ کی جا سکتی ہے؟ نہیں. اس آیت مبارکہ پر بارہا آپ نے سنا چکا ہے. پھر دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کا یہ پرفتن دور، جہاں نت نئے طریقے سے ایک ایک فتنے نکل آتے ہیں. میں نے بارہا کہا کہ ہر بیٹا اپنے باپ کی تعریف کرے گا، الفاظ ذہن میں رکھ لیں. ہر بیٹی اپنی ماں کی تعریف کرے گی. ہر شاگرد اپنے استاذ کی تعریف کرے گا، یعنی ہر اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچرز کی تعریف کرے گا، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو. امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو. کیونکہ انہوں نے ہماری تربیت کی. تو اسی طرح ہر مرید اپنے پیر کو سچا کہے گا. تو اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ میں کسی کے ماں باپ کو جھوٹا ثابت کرنا نہیں ہے، مجھے کسی کے استاد کو، کسی کے ٹیچرز کو، کسی کے لیکچرارز کو، کسی کے پروفیسر کو غلط کہنا مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی کسی سلسلے سے وابستہ ہوں. کسی پیر کو برا بولنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ذہن سازی کرنا مقصد ہے، ذہن کھولنا مقصد ہے. ہر ایک کے مراتب اپنی جگہ ہیں. جیسے اللہ پاک نے انبیاء و رسول کے لیے کیا فرمایا؟ میرے انبیاء و رسول
معصوم ہیں، بے گناہ ہیں۔ معصوم سے مراد بالکل چھوٹے کے لیے نہیں استعمال ہوتا لفظ، معصوم ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بالکل ناسمجھ ہوتے ہیں، اور دوسرا اللہ پاک جو معصوم کہہ رہا ہے یہ اپنے انبیاء و رسول کے لیے کہ وہ دنیا کی ہر برائی سے بے عیب ہے، دنیا کی ہر برائی سے بے عیب ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے انبیاء میرا پیغام، میرا میسج، میری بات، میرا ذکر عوام کے درمیان پھیلانے میں نہ کمی کرتے ہیں نہ زیادتی کرتے ہیں، جو کا تو وٹ ٹو وٹ اللہ نے جو فرمایا وہی حکم، اللہ کے بھیجے گئے مقرر کردہ منتخب کردہ انبیاء و رسول اللہ کا پیغام وٹ ٹو وٹ پہنچاتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کسی نبی و رسول نے اسلام کو غلط ملت کرنے کی کوشش نہیں کی، ہر ایک کے مقام مراتب اپنی جگہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، تیسرے پارے کی ابتدائی آیت ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ لوگوں ہم نے انبیاء و رسول کو جو بھیجے اس میں بعض کو بعض پر فوقیت دی، بعض کو بعض پر فوقیت دی، تو ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ ہر نبی کو، ہر رسول کو زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے اللہ پاک نے فضیلت دی، اللہ پاک نے معجزے عطا فرمائے، اور تمام انبیاء و رسول میں سے کسی نے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نہ کبھی برابری کی، نہ کبھی اپنے اعمال کو لے جا کر نبی محمد الرسول اللہ کے برابر کھڑا کیا۔ الفاظ ذہن میں رکھ لیں، بغور سن لیں۔ جبکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہوتے ہیں، پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام سے اللہ پاک نے جتنی آزمائشیں کی، شاید ہی کسی انبیاء یعنی کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول میں کسی نبی اور رسول کو اتنا نہیں آزمایا گیا، اتنا آزمایا نہیں گیا جتنا حضرت ابراہیم سے آزمائشیں ہوئی۔ تو وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام آخر میں رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا اب اپنے راز کے پردوں کو اٹھا لے، اپنی ربوبیت کو ظاہر کر دے، اپنی قدرت کاملہ کو ظاہر کر دے، کیونکہ یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعوت ہوں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی تھی۔ اب وہ ربوبیت ظاہر کرنا کہاں تھا، قدرت کاملہ کو بتلانا کہاں مقصد تھا، وہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ظاہری اعتبار سے بشری تقاضے میں اس روئے زمین پر جلوہ گر کرنا، گویا وہاں پر خدا کی مکمل طور پر ربوبیت کو ظاہر کرنا تھا، خدا کے کلام کو اٹل فیصلہ قرار دینا تھا۔ کیونکہ انبیاء و رسول کے بعد ایک کے بعد دیگر بدلتے گئے، قانون بدلتا گیا، آئین بدلتا گیا، دستور بدلتا گیا، لیکن نبی محمد الرسول اللہ کی وہ ذات مقدسہ جس کے بعد اب کوئی قانون، اب کوئی دستور، اب کوئی آئین اسلام کا، اب کوئی صحیفہ آسمان سے
اور مزید اللہ کا کوئی کلام آنے والا نہیں ہے، کیونکہ اٹل فیصلہ ہے۔ کہنے کا مقصد بتا رہا ہوں، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو جب وجود بخشا گیا ظاہری اعتبار سے، بشری تقاضے میں، اللہ پاک نے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صحابہ کو پیدا فرمایا۔ اب صحابہ میں جماعتیں ہیں، الگ الگ جماعتیں ہیں، لیکن طور طریقے الگ نہیں تھے۔ طور طریقے، میتھڈ ان کا الگ نہیں تھا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ اصحاب کہف ہیں، اصحاب صفہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، یہ سب کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن ان تمام میں خلفائے راشدین، چار خلفاء، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چار خلفاء بڑے اولو العزم ہیں۔ اور اتفاق کے بعد چاروں خلفاء میں پہلے دو خلفاء نبی کے قصرے محترم ہیں، یعنی سسرے ہیں، اور بعد کے دو خلفاء نبی پاک کے داماد محترم ہیں۔ لیکن کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعمال کو لے کر اپنے اعمال سے کیمپر نہیں کیا، ایکویل نہیں بتلایا۔ آج اس پرفتن دور میں، فنا ہونے والی دنیا میں ہم رہ کر ہم جو جی رہے ہیں، لالچ میں جی رہے ہیں۔ حق کہہ رہا ہوں، ہر کسی کو لالچ ہے۔ بتائیے کس کو پیسے کی لالچ نہیں ہے؟ کون نہیں چاہتا اس کو بلڈنگ ہو؟ کون نہیں چاہتا اس کے ساتھ چار لوگ پھریں؟ کون نہیں چاہتا اس کی واہ واہ ہو؟ ہر کوئی کسی نہ کسی لالچ میں ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے تم لالچ میں رہو یا صرف خدا کی نعمتوں پر اتفاق کرتے ہوئے شکر بجا لاتے رہو، لیکن جب اپنی زبان کھولو تو سوچ سمجھ کر کھولنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان پھسل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جوش میں ہوش کھو بیٹھ جائیں۔ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، ہر جگہ ہیں، اور نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کو صداقت کا تاج پہنایا۔ میرے بعد اگر کوئی سچا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ عمر فاروق، جس کو میرے نبی نے عدالت کا تاج پہنایا، سینہ ٹھوک کر کہوں یا سر کاٹ کر رکھ دوں، مگر قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر، قربان جائیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں پر، کہ نبی نے جو تاج پہنایا اس تاج کی آپ نے لاج رکھ لی۔ اور یاد رکھ لیں، دنیا کی ظاہری دنیا کی بات کر رہا ہوں، یہاں اسلام نہیں بات کر رہا ہوں، اسلام کی بات نہیں، ظاہری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل کیے وہی آج ہمارے ملک کا آئین ہے، وہی آج ہمارے ملک کا دستور ہے، بلکہ ساری دنیا میں جو فوج کا نظام ہے، جو سرحدوں کا نظام ہے، جو عدالتوں کا نظام ہے، جو فیصلوں کا نظام ہے، یہ سب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سر سہرا جاتا ہے۔ وہ عمر بن خطاب ہے، نبی نے سوچ سمجھ کر فیصلہ لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایک بات بتا دو، کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو آج اپنے اعمال کو لے کر، کیا کتنے اعمال ہیں ہمارے پاس ہر کوئی جانتا ہے۔ اب میرا کوئی چاہنے والا ہے، وہ کوئی اٹھ کر میری تعریف کر دے، حد سے زیادہ تعریف کر دے، میں جانتا ہوں میں کتنا قابل ہوں،
تو میرا کام ہے کہ میرے چاہنے والے کو تعریف کے پھول باندھنے سے روک دیا جائے، کیونکہ میں جانتا ہوں میں کتنا قابل ہوں۔ اعمال کو لے کر کیمپر کرنے کی بات کرتے ہیں، ایکویل بتاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال غنیمت ہو یا بیت المال کا مال، جب کپڑا بانٹا گیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کپڑے کا کرتا، قمیص، جبہ جو بھی آپ نے سلوائے تھے، آپ کا لباس اتنا ہو گیا کہ آپ کا جسم پورا ڈھانک گیا، دیگر لوگوں کا کپڑا کم پڑا۔ تو ایسے جمعہ کا دن تھا، ممبر پر چڑھ کر خطبہ دے رہے تھے، نماز کے بعد کسی نے پوچھا، اے عمر بن خطاب، سب کو ایک ایک کپڑا دیا گیا، عدل و انصاف دیکھیں، اپنے اعمال کو لے جا کر ہمارے اسلاف سے کیمپر کرنے والے سن لیں، چاہے کوئی ہو۔ کہا کہ سب کو ایک ایک کپڑا دیا گیا جس کا ایک ایک قمیص بنا، لیکن آپ کے کپڑے میں اتنا لمبا قمیص بن گیا کہ جو آپ کے کندھوں سے لے کر ٹخنوں تک لگا ہوا ہے۔ آپ ایسا کیسا، بڑے فیصلہ کرنے والے آپ، بڑی عدالت آپ کی، آپ ایسا کیسا کر سکتے ہیں؟ خیانت کیوں کیا؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے اشک جاری ہونے لگے، کیونکہ پوچھنے والے کوئی غیر نہیں تھے، صحابہ ہی تھے، مگر آنکھوں سے اشک جاری ہیں، جبکہ عمر بن خطاب حق پر ہیں۔ تو اتنے میں آپ کے فرزند اٹھ کر کہے کہ دیکھیے، جو ایک ایک کپڑا سب کو بانٹا گیا، اسی طریقے سے میرے والد بزرگوار نے بھی ایک ہی کپڑا اپنے لے لیا، لیکن میرا قد کم تھا تو وہ کپڑا مجھے اضافہ ہوا تو اتنا حصہ میں نے کٹ کر کے والد بزرگوار کو دے دیا، والد بزرگوار نے اس کو جوائنٹ کر کے اپنا مکمل لباس بنا لیا۔ اتنی سچائی پیش کرنے والے آج کوئی ہیں دنیا میں؟ اتنی سچائی پیش کرنے والے ہیں؟ صرف کہیں گے، خالی زبان اٹھا کے تاروں کو لگا دیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بولنے سے پہلے سوچ لے کیا بول رہے ہیں، کم از کم بولتے وقت سوچے کیا بولنا ہے، نہیں تو آخری صورت یہ ہے کہ بولنے کے بعد جب اپنی مسند پر بیٹھے، اپنی کرسی پر بیٹھے تو سوچیں میں نے کیا کیا کہا۔ اگر وہاں غلطی نظر آ جائے تو فوراً اٹھ کر سب کے سامنے ندامت حاصل کر لیں، بات ختم۔ تو چند چیزوں کی بنیاد پر جا کر اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو سخاوت کا تاج پہنایا۔ اس طرح کا سخی کوئی ہے آج دنیا میں؟ بہت باتیں کرتے ہیں، ہمارے بابا نے یہ کیا، ہمارے دادا نے یہ کیا، ہمارے فلاں نے یہ کیا، ہمارے فلاں نے یہ کیا۔ ارے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی سخاوت کوئی کرنے والا دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوا، کل صبح قیامت تک پیدا نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اعلان فرماتے جنگ کے سامان کے لیے، پیسے کی ضرورت ہو، سامان کی ضرورت ہو، گھوڑوں کی ضرورت ہو، ہتھیار کی ضرورت ہو، کچھ بھی ہو، اعلان کرتے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ بالآخر اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ، اے عثمان بیٹھ جاؤ، جب ساری جنت تم ہی لے لو گے تو اللہ کے اور دیگر بندوں کو کیا ملے گا؟ اب کیا ساری جنت کے مالک تم بن کر بیٹھ جائیں گے؟ بیٹھ جاؤ۔ ارے سخاوت کا تاج بھی اسی نبی نے پہنایا تھا، لیکن اب عثمان غنی کے جذبات کو دیکھ کر خود نبی عثمان کو بٹھا رہے ہیں، اے عثمان بیٹھ جاؤ۔ ہے کوئی سخاوت کرنے والا؟ بہادری کی بات کرتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ کی بہادری کے سامنے آج تک کسی ماں نے ایسا بہادر نہ جانا، نہ کسی اسکول، نہ کسی دنگل، نہ کسی جم نے ایسے بہادر کو بنایا جو حضرت علی کے مقابل ہو۔ حضرت علی نے اس پہلوان سے جو مقابلہ کیا، نبی کی محبت میں، خدا کی محبت میں، دین اسلام کی محبت میں، جب اس دشمن نے آپ کے منہ پر، آپ کے چہرے اقدس پر اپنے ناپاک
تھوک کو تھوکا تو حضرت علی نے کیا کیا؟ اس کے سینے سے اتر گئے. لوگوں نے پوچھا اے علی کیوں اترے؟ موقع بڑا اچھا تھا. جب اس نے آپ کے چہرے پر تھوکا تو اور بھی اچھا موقع تھا. تو حضرت علی نے کیا فرمایا؟ جس وقت اس کو چت کر کے زمین پر لٹا کر اس کے سینے پر بیٹھا تھا اس وقت میرے دل میں خدا اس کے رسول کی محبت تھی، دین اسلام کی محبت تھی. جب اس نے میرے چہرے پر تھوکا تو اب اگر اس کو میں مارتا، ختم کرتا، قتل کرتا تو یہ اللہ اس کے رسول کی محبت، دین اسلام کی محبت نہیں سمجھی جاتی، بلکہ وہاں میرا نفس موٹا ہو جاتا، یہ میری لڑائی کا معاملہ ہو جاتا. اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو یہ بہادری گھر سے نہیں ملی، یہ بہادری کسی دنگل سے نہیں ملی، یہ بہادری میرے نبی کی عطا ہے. اس بہادری کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس دشمن نے اپنے گھر والوں کے ساتھ داخل اسلام ہو گیا. یہ ہے ہمارے اسلاف کی زندگیاں. تو یاد رکھ لیں. بہرحال اسی لیے پیران پیر روشن ضمیر، ہیکل نورانی قندیل سمدانی، محبوب سبحانی، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی ولی، میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پیران پیر کی بات کر رہا ہوں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی ولی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، وہ تبع تابعی تک نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی تبع تابعی تابعی تک نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی تابعی صحابی تک نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی صحابی کسی نبی و رسول تک نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی نبی و رسول نبی محمد الرسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. یعنی کہ اپنے آپ کو کیمپر کرنے والے، اپنے آپ کو ایکول بتانے والے، وہ مقام ہر کسی کے اللہ نے مراتب بنا دیے ہیں. تو لہٰذا آپ کے والد نے آپ کے ساتھ محنت کی، آپ کی والدہ نے آپ کے ساتھ محنت کی، آپ کے اساتذہ، آپ کے ٹیچرز، لیکچرارز، پروفیسر نے آپ کے ساتھ محنت کی، آپ کے پیر و مرشد نے آپ کے ساتھ محنت کی، اور جس کے ماتحت آپ رہتے ہیں، جن لوگوں نے آپ کو مال کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، گھر کے ذریعے، پیسے کے ذریعے، نوکری کے ذریعے جس طریقے سے آپ کو پروان چڑھائے ہیں، ان کی تعریف جتنی کرنا ہے کرو، لیکن اسلام کے سپہ سالاروں سے لا کر تم ملا نہیں سکتے. یہ سردار الاولیاء، امام الاولیاء عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا فیصلہ ہے. اور یاد رکھ لیں، رہتی دنیا تک، قیامت تک کوئی کسی کا ثانی نہیں ہے. جن کو اللہ پاک نے اپنا محبوب بنایا ہے، جن کو اللہ پاک نے اپنا دوست بنایا ہے، جن کو اللہ پاک نے اپنا انعام یافتگان بنایا ہے، چاہے آپ کے ڈھیر سارے اعمال ہوں گے، آپ نے ڈھیر ساری نیکیاں کی ہوں گی. جیسے لاک ڈاؤن گزرا، اس وقت کی بھی اگر بات کروں، اس وقت اگر آپ نے ہزاروں لوگوں کی مدد کی ہوگی، رائی کے دانے سے لے کر ہمالیہ کے پہاڑ تک ہزاروں لوگوں کی مدد کی ہوگی، ہیلپ کی ہوگی، تب بھی جا کر آپ کسی اسلاف میں سے کسی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے اور اپنا فیصلہ اس طرح نہیں کر سکتے. اگر کہو گے نا، آخری بات بتاتا ہوں، وقت ہو چکا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیت المال سے جو وظیفہ آیا کرتا تھا، اس وقت کی وہ خواتین اسلام جس کو میرے نبی کا زمانہ ملا، جو میرے نبی کے سچے غلام بن کر ثابت ہوئے، جو امہات المومنین کی سچی بیٹیاں بن کر ثابت ہوئی، جو ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی کنیز ثابت ہوئی، ایسی خواتین اسلام کی بات کر رہا ہوں جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. تو بیت المال سے جو وظیفہ مقرر تھا، گھر کے اخراجات کے لیے آپ جو حصہ الگ کیا کرتے تھے، اپنے اہلیہ محترمہ کے ہینڈ اوور کرتے تھے، اپنی وائف کے ہینڈ اوور کرتے تھے. تو آپ کی وائف نے، آپ کی اہلیہ نے جتنا خرچ ہوتا خرچ کر کے
باقی اٹھا کر رکھ دیتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا، اسی طرح شاید غالباً روایت بتایا جاتا ہے کہ جمعہ کا ہی دن تھا یا کوئی اور دن لفظ ہے، تو جو پیسہ جمع ہوا تھا اس پیسے سے آپ نے میٹھے کا سودا منگا کر حلوہ بنایا، میٹھا حلوہ بنایا۔ اب اس میں کیسی کتنی بہادری ہے اور اتنا دیانتدار کون ہے آج کی دنیا میں، دیکھ لیں، اور اپنے بڑوں کو وہاں لے جا کر ملا کر کہنے سے پہلے سوچ لیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ناشتے پر بیٹھے ہوئے، دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھانے کے لیے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نے کھانا نکالا، سب کچھ کیا، اس کے بعد کھانا اختتام کی جانب تھا، آپ نے میٹھا اس حلوے کا برتن دسترخوان پر رکھا۔ اب بتائیے، آپ اور ہم بھی محنت کرتے ہیں، اگر ہمارے گھر والے چاہے ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، کوئی ہو، اگر ہم جو دے رہے ہیں اس سے زیادہ اگر دسترخوان پر رکھ دے، ہم خوش ہوتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں نا، خوش ہوتے ہیں ہر کوئی، نہیں غصہ نہیں کرتے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ ایمان پر قربان جائیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ تو آپ کی اہلیہ نے فرمایا کہ میں نے بنائی، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے تو حلوے کے پیسے نہیں دیے تھے، پھر یہ حلوہ بنا کیسے؟ تو آپ کی اہلیہ محترمہ نے فرمایا جو آپ پیسے دیا کرتے تھے، خرچ ہونے کے بعد جو بچتے تھے اس کو میں نے جمع کیا، دیکھا کچھ پیسے اچھے خاصے جمع ہو چکے ہیں، تو لہٰذا کیوں نہ آج ہم اپنے گھر میں حلوہ بنا لیں، اس لیے میں نے حلوہ بنائی۔ دسترخوان پر نعمت آئی اللہ کی، اس کو تو آپ نے رد نہیں کیا، کھا لیا۔ اس کے بعد کیا کیا حضرت ابوبکر نے؟ بیت المال کے محاسب کو، اکاؤنٹنٹ کو طلب کیا اور کہا کہ آج سے ابو بکر کے وظیفے میں اتنا روپیہ حذف کر دیا جائے، کم کر دیا جائے، کیونکہ ضرورت سے زیادہ مال مجھے نہیں چاہیے، یہ بیت المال کی رقم ہے، یہ ایمان والوں کا حصہ ہے۔ اگر اتنا زائد پیسہ میرے گھر آ جائے، میں عیش و آرام کے ساتھ اچھی غذائیں کھاؤں، حلوہ کھاؤں، مٹھائی کھاؤں، تو وہ غریب بیچارے غریب ہی رہ جائیں گے، لہذا میرے وظیفے میں اتنی کمی کر دی جائے۔ آج کوئی ہے ایسے؟ اتنے وفادار ہیں، اتنے عادل ہیں، اتنا عدل کرنے والے ہیں؟ ارے ہم تو چاہتے ہیں کہ غریب غریب رہ جائے، فقیر فقیر رہ جائے، ہمارا پیٹ بھر گیا تو بس ہے، ہمارے منہ کو اچھے سے اچھے مزے لگ جائیں تو بس ہے، ہمیں چٹپٹے مل جائیں تو بس ہے، ہم یہ سوچتے ہیں۔ تو اس لیے کچھ کہیں تو سوچ سمجھ کر کہیں، ایسے نہیں کہ دنیا کی 4 دن کی زندگی کے لیے اپنے بڑوں کو اتنا بڑا چڑھا کر نہ بتائیں جہاں ایمان سے خارج ہونے کا خدشہ ہو جائے، کیونکہ ہم اسلاف کے طریقے پر کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا، کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا۔ اولاد میں سے بھی ہیں، اب بتائیں ہمارے باپ دادا نے جو کیا ہم کر سکتے؟ آج پیسہ کمانے کے بہت ذرائع ہیں، ہمارے باپ دادا کے دور میں پیسہ بڑی کنڈیشن سے ملتا تھا، اناج وغیرہ سب کچھ سستا تھا، لیکن پیسہ کمانا مشکل تھا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے جو ہماری پرورش کی، آج ہم اتنے ذرائع رکھتے ہوئے، اتنا روپیہ کماتے ہوئے، ہمارے باپ دادا نے جیسے ہمیں کھلایا پلایا، آج ہم اپنی اولاد کو نہیں کھلا سکتے۔ جب ہم اپنے باپ دادا کی برابری نہیں کر سکتے تو پھر اپنے بڑوں کو لے جا کر وہاں کیوں ملاتے؟ میرے بھائی، خدا کے واسطے اپنے ایمان کا تحفظ کیجئے، اپنے عقیدے کا تحفظ کیجئے، اسلام پر ثابت قدم رہیے، کیونکہ یہ 4 دن کی دنیا ہے، صرف یہیں کہ حد تک تمہاری واہ واہ ہو جائے گی، مرنے کے بعد قبر میں بھی جواب دینا ہے۔ صرف من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا یہی نہیں، ہر چیز کا جواب ہوگا، سوال ہوگا، کیسے ہوگا وہ تو قبر میں جائے بعد معلوم ہوگا، کیونکہ میں قبر میں گیا نہیں تو بتاؤں گا کیسے، اگر جاؤں گا تو آؤں گا کیسے جو بتا پاؤں؟
تو بہرحال قبر کی زندگی کو یاد کریں، میدان محشر کی زندگی کو یاد کریں۔ میدان محشر میں وہاں رائی دانے کے برابر بھی آپ کو جواب دینا ہے، ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ تو اس لیے اپنے بڑوں کی تعریف کریں تو اتنی تعریف کریں جتنی تعریف کے وہ قابل ہیں، وہ اتنا ٹیلنٹ رکھتے ہیں، جتنا ان کا ٹیلنٹ ہے، جتنی ان کی ڈگریاں ہیں، جتنا ان کا کام ہے، جتنی ان کی طاقت ہے، جن کا اتنا بڑھاپن ہے، بس اتنی تعریف کریں۔ آپ لے جا کر اس طرح نام ملائیں، کیونکہ حدیث پاک جو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، انظروا الی اسلاف الماضیہ، لوگوں تم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھو۔ ہم اپنے اسلاف میں سے کسی ایک کی زندگی کے برابر بھی ہم عمل نہیں کر سکتے، جس کے لیے میں نے آخری بات کیا بتائی، ہم اپنے باپ دادا کے برابر عمل نہیں کر سکتے۔ باتیں بہت آ رہی ہیں لیکن وقت ہو چکا، مجبور ہوں، موقع ہے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ پہلے کے زمانے میں ایک ایک گھر میں 8-8 10-10 بچے ہوتے تھے، اور 4-4 5-5 بھائی بھی ہیں تو جوائنٹ فیملی رہ سکتے تھے۔ آج سب ٹکڑے ٹکڑے، اتحاد نہیں ہے۔ تو پھر ہم اپنے باپ دادا کی برابری نہیں کر سکتے تو پھر اپنے بڑوں کی تعریف میں جا کر وہاں کیوں اپنے ایمان کو خارج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس لیے اپنے ایمان کی سلامتی کریں، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں، اسلام پر ثابت قدم رہیں، اسلام پر ڈٹے رہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق دینے کا وعدہ فرمایا ہے، وہ کسی زاویے سے آپ کو رزق دیتا رہے گا۔ آپ چاہے کسی کی تعریف کریں یا نہ کریں، بس خدا کی تعریف کر لیں، وہ تمہارا رزاق ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا پیدا کرنے والا ہے، وہی تم کو بیمار کرنے والا ہے، وہی تم کو صحت دینے والا ہے، وہی تم کو اولاد دینے والا ہے، وہی تم سے تمہارے پھلوں کو چھیننے والا ہے، وہی تم کو موت کے گھاٹ چڑھانے والا ہے، وہی تمہارا بادشاہ ہے جو میدان محشر میں تمہارا فیصلہ کرے گا۔ اور اسی کی رضا کے لیے اپنی زندگی بسر کر لیں تو پھر اللہ کے انعام یافتگان بندوں کے ساتھ تمہارا اور ہمارا ٹھکانہ اللہ چاہے تو جنت ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔